بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بچوں، آج آپ کو ہم ایک راجا اور اس کے وزیر کی کہانی سناتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک بہت ہی محنتی اور امیر تاجر رہتا تھا۔ اس ملک کے راجا نے اس کے کام سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ اپنی محنت اور کام سے اس نے اس ملک کے لوگوں کو بہت خوش رکھا۔ راجا بھی اس کے کام سے بہت متاثر تھا، کیونکہ ایسا شخص جو سب کو خوش رکھ سکے کم ہی ملتا ہے۔ ایک دن اس وزیر نے اپنی بیٹی کی شادی پر ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں وزیر نے راجا اور رانی کے ساتھ ساتھ تمام شاہی خاندان اور ملک کے تمام معزز لوگوں کو بھی بلایا۔ تمام مہمانوں کی عزت افزائی کے لیے وزیر نے انہیں قیمتی تحفے بھی دیے۔ شاہی محل کا ایک ملازم جس کا نام شامو تھا، جو محل میں جھاڑو دیتا اور صفائی کرتا تھا، اسے دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ خود ہی دعوت میں آ گیا اور غلطی سے ایک ایسی کرسی پر بیٹھ جو شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس پر کسی عام آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ شامو کو یوں اس کرسی پر بیٹھا دیکھ کر وزیر بہت ناراض ہوا اور اس نے دھکے دے کر شامو کو دعوت سے باہر نکال دیا۔ وزیر کی اس حرکت پر شامو کو اپنی بہت بے عزتی محسوس ہوئی اور اس نے وزیر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سوچتے سوچتے اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ کچھ دن بعد جب شامو صبح سویرے راجا کے کمرے میں فرش پر جھاڑو لگا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راجا جاگ تو گیا ہے مگر ابھی تک آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر شامو بڑبڑانے لگا، کیا وقت آ گیا ہے کہ وزیر بھی راجا کے تخت پر بیٹھ کر خوش ہوتا ہے؟ یہ سنتے ہی راجا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور شامو سے پوچھنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے وزیر کو میرے تخت پر بیٹھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ شامو فوراً راجا کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، حضور، میں ساری رات جاگتا رہا ہوں اور اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ پتہ نہیں میں نیند میں کیا بڑبڑا رہا ہوں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیں۔ راجا اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن شامو جانتا تھا کہ اس نے وزیر کے خلاف راجا کے دل میں شبہ ڈال دیا ہے۔ راجا نے سوچا شاید وزیر مجھ سے میرا تخت چھیننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس وزیر کے محل میں آنے پر پابندی لگا دی۔ دوسرے دن جب وزیر محل کے دروازے پر آیا تو سپاہیوں نے اسے وہیں روک دیا۔ وزیر اس بات پر حیران رہ گیا۔ شامو قریب ہی ایک برآمدے کی صفائی کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ واقعہ دیکھا تو ہنس کر سپاہیوں سے کہنے لگا، سپاہیوں، کیا کر رہے ہو؟ وزیر صاحب تو راجا کے بہت چہیتے ہیں، یہ تمہیں بھی گردن سے پکڑ کر یوں باہر نکال دیں گے جیسے انہوں نے کل اپنی دعوت سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ یہ بات سن کر وزیر سمجھ گیا کہ یہ ساری مصیبت اسی شامو نے کھڑی کی ہے۔ وہ افسردہ اور شرمندہ سے اپنے گھر واپس چلا گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے شامو کو اپنے گھر بلایا۔ اس کے ساتھ انتہائی عزت سے پیش آیا، اسے قیمتی کرسی پر بٹھایا، کھانا کھلایا، تحفے دیے اور نرمی سے کہنے لگا، اے دوست، کل میں نے تجھے غصے کی وجہ سے نہیں نکالا تھا، لیکن شاہی خاندان کی کرسی پر تیرا بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی توہین محسوس کی تھی، اس لیے مجھے تمہیں نکالنا پڑا۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ شامو کھانا کھا کر اور تحفے لے کر بہت خوش ہوا، اس لیے اس نے وزیر کو معاف کر دیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ راجا سے وزیر کو معافی دلوا دے گا۔ شامو خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلی صبح وہ راجا کے کمرے میں فرش پر جھاڑو دیتے ہوئے راجا کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی راجا کی آنکھ کھلی وہ ایک بار پھر بڑبڑانے لگا، ہمارا راجا بہت پاگل ہے، لسی کے ساتھ کھیرا کھاتا ہے۔ یہ سن کر راجا ہکا بکا رہ گیا۔ وہ غصے سے اٹھ بیٹھا اور چلاتے ہوئے کہا، تم کیا بکواس کرتے ہو؟ اگر تم شاہی نوکر نہ ہوتے تو میں تمہیں بڑی سزا دیتا۔ کیا تم نے مجھے خود ایسا کام کرتے دیکھا ہے؟ شامو ایک بار پھر گڑ گڑانے لگا اور بولا، حضور، اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں کل ساری رات کام کرتا رہا اور سو نہیں سکا، اس لیے مجھے نیند آ رہی ہے۔ پتہ نہیں میں کیا بڑبڑا رہا ہوں۔ راجا نے سوچا میں نے کبھی لسی کے ساتھ کھیرا نہیں کھایا۔ شامو نے نیند میں میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، یقیناً اس نے کل میرے وزیر کے بارے میں جو بڑبڑاہٹ کی تھی وہ بھی جھوٹی ہی ہوگی۔
थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने वज़ीर को अपने महल में बुलाया और उसे वापस अपने ओहदे पर फाइज कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर एक के साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।